الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور جو کتاب تم پر نازل کی ہے اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت کے اندر پہلا حکم مطلقہ عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعت ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دے دیں اور اگر انہیں رغبت نہیں اور اب بیوی بنا کر رکھنا گوارا نہیں تو انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو رجوع کیے بغیر عدت ختم ہونے دیں تاکہ عدت ختم ہوتے ہی طلاق بائن ہو جائے اور عورت کسی دوسری جگہ اپنا نکاح کر سکے۔ ایسا نہ کریں کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دیں، اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو پھر دوبارہ سے لوٹا لیں۔ ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلیف ہوگی اور ضرر پہنچے گا۔ انصار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ یہی معاملہ کیا حتیٰ کہ اس طرح 9 مہینے گزر گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت بالا نازل فرمائی: جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ جو ظلم کرتا ہے حقیقت میں وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اپنے لیے گناہ اور اپنے لیے جہنم کی آگ کی تیاری کر رہا ہے۔ گویا کسی کے اوپر ظلم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا حکم اس میں یہ آیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنایا جائے، اور جو بھی نکاح، طلاق، ایلا، خلا، رجعت و حلالہ وغیرہ کے احکام ہیں ان میں بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ان میں حیلے کرنے اور بیہودہ اغراض کو دخل دینا جو ہے وہ نہایت گناہ کا کام ہے، گویا اللہ کے احکام کے ساتھ ٹھٹے بازی ٹھہری۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو سب کچھ روشن ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور اللہ نے جو حکمت عطا فرمائی ہے وہ ہیں، اور آیات قرآنیہ پر عمل کرو، ان کو سمجھ کے ان پر عمل کرو، اور اللہ کا تقوی حاصل کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہر شے کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دل میں کسی دوسرے انسان کو تکلیف دینے کی غرض سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس بات کو جانتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی جزا و سزا دیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔